الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ 30ویں پارے کی سورۃ الغاشیہ اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ مکی سورت ہے اور اس میں 26 آیات ہیں۔ غاشیہ کا معنی ہے چھا جانے والی۔ قیامت کے دن کو قرآن مجید میں مختلف نام دیے گئے ہیں۔ قیامت کے دن کی مختلف کیفیات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک کیفیت ہے غاشیہ، ہر ایک پر چھا جانے والی، جو تمام مخلوق پر چھا جائے گی اور جس کا اثر سارے عالم پر محیط ہوگا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس اس چھا جانے والی یعنی قیامت کے دن کی خبر آئی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، جس دن بہت سے چہرے رسوا ہونے والے ہوں گے۔ قرآن مجید میں قیامت کے دن کے چہروں کی بھی مختلف کیفیات بیان کی گئی ہیں۔ اس دن انسان اپنی کامیابی اور اپنی ناکامی کی بنیاد پر کوئی تو خوشی اور مسرت سے شاداں و فرحاں ہوگا، اور کوئی غم اور حزن اور خوف کی دلدل میں دھنسا ہوا ہوگا۔ ہر ایک کی جسمانی کیفیت اور جسمانی خد و خال قرآن مجید میں بیان کیے گئے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، ذلیل ہونے والے، رسوا ہونے والے چہرے۔ عاملۃ ناصبہ، یعنی دنیا میں محنت کرنے والے اور تھک جانے والے۔ تصلی نارا حامیہ، لیکن قیامت کے دن دہکتی ہوئی آگ میں گریں گے۔ یہ بڑی قابل غور 2 آیات ہیں۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، محنت بھی کی، عاملہ محنت کی، ناصبہ اپنے آپ کو تھکایا، لیکن اس کے باوجود تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اس سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دنیا میں عبادت سمجھ کر اور خدا کی رضامندی کا ذریعہ سمجھ کر بہت سی ریاضتیں جو انسان کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ یہ جو ہندو مذہب ہے، ہندو مذہب یا دوسرے مذاہب میں بھی، لیکن خاص طور پر ہندو مذہب میں عبادت یا ریاضت، جوگی بن جانا یا مذہبی شخص بن جانا، یہ تو دنیا کی ہر نعمت سے محروم ہونے کا نام ہے۔ سخت ریاضت، سخت مشقت، یہ جس نے جوگی بننا ہے، جس نے ان کے نزدیک جو ان کا خدا جسے کہتے ہیں بھگوان، جس نے اس کا قرب پانا ہے، اسے دنیا کی ہر لذت سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اور عیسائی مذہب کے اندر بھی جو پادری بنتا ہے، جو مرد یا جو عورت، یعنی جو گرجا کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو چرچ کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے، اس کے لیے دنیا کی لذتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ شادی بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی جو مرد یا عورت گرجے کے ساتھ، چرچ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، وہ شادی بھی نہیں کر سکتا۔ مشقتیں،
اور روزے بھی بڑے لمبے لمبے ہیں، عیسائی مذہب میں بھی، ہندو مذہب میں بھی، دوسرے مذاہب میں بھی، ہمارے الحمدللہ ہمارے دین میں بھی روزہ ہے، لیکن آسان روزہ ہے۔ ان کے ہاں تو روزے کا تصور بھی بہت زیادہ مشکل، عبادت کا تصور بہت زیادہ مشکل، جوگی بن جانا، دنیا کو ترک کر دینا، گوشہ نشین ہو جانا اور دنیا کی ہر لذت کو خیر بات کہہ دینا۔ قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ عاملۃ ناصبہ، کوئی شک نہیں کہ محنت کی، کوئی شک نہیں کہ اپنے آپ کو تھکایا، محنت کی، تھکایا، مجاہدہ برداشت کیا، نفس کے خلاف جہاد بھی کیا، مجاہدہ بھی کیا، ریاضت بھی کی، مشقت بھی کی، لیکن اس کے باوجود تصلا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ قرآن کا واضح فیصلہ ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک یہودی کو دیکھا کہ عبادت اور ریاضت اور مشقت کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا، جسم پہ صرف ہڈیاں اور کھال، عبادات، مجاہدے، مشقت، ترک دنیا، گوشہ نشینی اور کم کھانے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا یہودی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اسے دیکھ کر، اور پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی، عاملۃ ناصبہ تصلا نارا حامیہ، محنت کرنے والے، اپنے آپ کو تھکانے والے قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ صرف اپنے آپ کو تھکانا یا محنت و مشقت کرنا یہ جنت میں جانے کا اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہے، کہ مشقت کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، حتیٰ کہ جان بھی دے دے، تو یہ جنت میں جانے کا راستہ نہیں ہے۔ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ہر عبادت، ہر ریاضت، ہر مجاہدہ، ہر مشقت اور ہر محنت وہ تب قابل قبول ہوگی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، بہت سمجھنے کی بات ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو میں نے مثالیں دی ابھی یہودیوں کی، عیسائیوں کی یا ہندوؤں کی۔ اب بدقسمتی سے ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں اور مشقت برداشت کر رہے ہیں، دنیا کو بھی چھوڑ رہے ہیں اور عزلت کی، گوشہ نشینی کی زندگی بھی گزار رہے ہیں، پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کے یہ اعمال یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے وہ بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی اصل چیز مشقت نہیں ہے کہ جی میں تو بڑی محنت کر رہا ہوں، محنت کافی نہیں ہے، اس محنت کی جہت، اس محنت کی سمت، اس محنت کا رخ وہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی اگر اسلام آباد جانا چاہتا ہے تو اسے اسلام آباد کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ کراچی کی طرف رخ کر کے 100 سال بھی سفر کرتا رہے تو اسلام آباد نہیں پہنچ سکتا۔ تو رخ کا، اس محنت کے رخ کا، اس محنت کے زاویے کا، اس محنت کی سمت کا بھی تو ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ ہماری عبادتیں، ہمارے مجاہدے، ہماری مشقتیں، ہمارا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اور ہماری جد و جہدیں ہر طرح کی وہ تبھی قابل قبول ہیں جب اللہ کے حکم کے مطابق ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔ حج کرنے جاتے ہیں، اب حج کے موقع پر منا میں قیام ہے، سب سے پہلے حج شروع ہوتا ہے، 7 یا 8 تاریخ کو منا پہنچ گئے۔ منا بھی ایک ویران میدان ہے۔ پھر اس کے بعد 9 تاریخ کو
میدان عرفہ پہنچے، یوم عرفات کو وہاں قیام کیا، وہ بھی ایک ویران میدان ہے۔ پھر رات کو مزدلفہ چلے گئے، وہ بھی ایک ویران میدان ہے۔ کچھ دیر کے لیے مسجد حرام جانا ہے طواف کرنے کے لیے، طواف کر کے واپس منا، ویران میدان میں، پھر اس کا نام حج ہے۔ یہ حج ہے، یعنی حج کا سب سے زیادہ وقت گزرتا ہے منا میں، پھر عرفات اور مزدلفہ۔ مسجد حرام بس تھوڑی دیر کے لیے ایک طواف زیارت کرنا ہے تو مسجد حرام آنا ہے۔ اب کوئی یہ کہے جی کہ ان ویران میدانوں میں کیا رکھا ہے، چٹیل بیابانوں میں کیا رکھا ہے، یہاں تو پتھر ہی پتھر ہے، یہاں کیا رکھا ہے، میں تو مسجد حرام جاؤں گا، نوافل پڑھوں گا، نمازیں پڑھوں گا، وہاں وقت گزاروں گا، تو اس کا حج نہیں ہوگا، وہ اللہ کا باغی اور مجرم بن کر واپس آئے گا۔ حج کا سب سے بڑا رکن ہے میدان عرفات کا وقوف عرفہ، اور پھر مزدلفہ کا قیام بھی واجب، منا میں شیطان کو کنکریاں مارنا بھی واجب۔ یہ واجبات اور فرائض چھوڑ کے آئے گا، اللہ کا شدید غصہ لے کر آئے گا، حاجی بن کر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ حالانکہ مسجد حرام جیسی جگہ پوری دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے مقدس مقام مسجد حرام ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ دنیا کا سب سے مقدس مقام، دنیا کے سب سے مقدس مقام سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر پڑا ہے، لیکن اسے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین وہ نہیں جو تیرے من کو بھائے، دین وہ نہیں جو تیرے من کو بھائے، دین وہ نہیں جو تجھے اچھا لگے، دین وہ نہیں جو تیرے آبا و اجداد نے کیا ہو، اور دین وہ نہیں جو تیرے علاقے کی رسم و روایت و ریت ہو۔ دین وہ ہے جو اللہ کا حکم ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تجھے پھر بھائے یا نہ بھائے، تجھے اچھا لگے یا نہ لگے، دین وہ ہے جو قرآن میں آئے گا، دین وہ ہے جو حدیث میں آئے گا، دین وہ ہے جو صحابہ کی زندگی سے ملے گا، وہ دین ہے۔ تو محنت ہونی چاہیے، مجاہدہ بھی ہونا چاہیے، اپنے آپ کو تھکانا بھی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رخ صحیح ہو، سمت صحیح ہو، محنت کا زاویہ صحیح ہو، اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔